شوہر بھی بیوی کی توجہ چاہتا ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے جب میں کام سے آؤں تو میری بیوی چہرے پہ مسکان سجائے بیٹھی ہو، میرا انتظار کر رہی ہو، میں اسے دیکھوں اور میری تھکن اتر جائے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اکثر گھروں میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ شوہر دن بھر کام سے تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو بیوی صبح والا منہ بکھیرے بال بوسیدہ لباس پہنے شوہر کے سامنے چلی جاتی ہے اور شوہر کی مسکراہٹ والی امید مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ پھر بیوی شوہر کے سامنے پورے دن کے چٹھے کہانیاں کھول کر بیٹھ جاتی ہے کہ آج آپ کی امی نے یہ کہا، آپ کی بہن نے ایسا کہا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، موٹر خراب ہو گئی ہے، استری جل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی شوہر کے آتے ہی شکایتی پروگرام یا فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا ہے اور بیوی کی اسی رویے کو دیکھ کر شوہر بدظن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب چند خواتین کے ذہن میں آئے گا کہ میں غلط بات کر رہی ہوں، آخر بیوی اپنی شکایت شوہر سے نہ کرے تو کس سے کرے؟ بالکل، شوہر سے اپنے متعلق باتیں کرنی چاہیے، شوہر کو اپنی پریشانی بتانی چاہیے، لیکن جب شوہر مکمل آرام و سکون میں آ جائے تو اس وقت اپنی شکایات و پریشانیاں سے ذکر کی جائیں۔ شوہر کے گھر میں آتے ہی یہاں وہاں کی لے کر بیٹھ جانا شوہر کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بالکل، شوہر سے اپنے متعلق باتیں کرنی چاہیے، شوہر کو اپنی پریشانی بتانی چاہیے، لیکن جب شوہر مکمل آرام و سکون میں آ جائے تو اس وقت اپنی شکایات و پریشانیاں سے ذکر کی جائیں۔ شوہر کے گھر میں آتے ہی یہاں وہاں کی لے کر بیٹھ جانا شوہر کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ دن بھر تھکن ختم ہو جاتی ہے، گویا ایک بار شوہر سکون میں آ جائے تو پھر ہزاروں باتیں کی جائیں، ہر بات دل سے سنی جائے گی اور جواب بھی دل سے دیا جائے گا۔ شوہر کماتا ہی اپنی بیوی بچوں کے لیے ہے، اب شوہر آفس میں پورا دن یہ کام وہ کام، اس کی باتیں اس کی باتیں، یعنی شوہر ذہنی و جسمانی اعتبار سے تھک جاتا ہے اور اسے سکون کے لیے گھر آئے اور بیوی الگ شروع ہو جائے تو شدید مایوسی ہوتی ہے۔ اگر بھی کوئی بیوی شوہر کی مایوسی کا سبب بنتی ہے تو نہ صرف شوہر کی ناراضگی بلکہ گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتی ہے۔ اگر بیوی شوہر کے سکون کے لیے جتن کرتی ہے تو نہ صرف شوہر خوش ہوتا ہے بلکہ ایسی بیوی کے لیے بے حد اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شوہر رات اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کی پکار پر لبیک کہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تھکی ہوئی ہوں، نیند زیادہ آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث نبوی میں تو یہاں تک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں پکارتا ہے تو تم اس کے پاس چلی جاؤ، چاہے تم روٹی بنا رہی ہو۔ لہٰذا بیوی کو شوہر کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو گناہ کبیرہ کا مرتکب پڑے گی۔ لیکن یہاں مرد کو بھی تھوڑا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ بیوی کے حال کو سامنے رکھے۔ اگر بیوی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، نیند کا غلبہ ہے، سر میں درد ہے یا کسی بھی حوالے سے طبیعت ناساز ہے تو بیوی کے لیے آرام کو ترجیح دی جائے۔ اسی صورت میں بیوی سے خواہش کا سوال کرنا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات کہ آج کل اکثر بیشتر خواتین شوہر کے غصے کو برداشت نہیں کرتی۔ شوہر کسی بات پر غصہ ہو جائے تو فوراً منہ پر جواب دیتی ہیں،
بدتمیزی پہ اتر آتی ہیں، جس سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ مرد غصہ بازار سے نہیں خریدتا، مرد کے اندر غصہ قدرتی ہوتا ہے۔ غصہ مرد کی فطرت میں شامل ہے۔ ایک بیوی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ شوہر کے غصے کو ختم نہیں کر سکتی۔ البتہ کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لہٰذا اگر شوہر کسی بات پر غصہ ہو جائے تو مکمل خاموشی اختیار کی جائے، چاہے بیوی غلطی پر تھی یا نہیں۔ اگر غلطی پر تھی تو معافی مانگ لی جائے، اور اگر غلطی نہیں تھی تو بعد میں شوہر کو تفصیلی بات سے آگاہ کر دیا جائے۔ یہ ایک خوبصورت بیوی کی علامت ہے۔ غصے کے وقت مکمل خاموشی شوہر کے دل میں عزت بڑھائے گی اور اس بیوی کے لیے بے حد اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ یہ چند ایک باتیں ہمیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی ازواجی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔